بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، بلا شبہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھنا نہایت بہترین امر ہے اور اس کی بڑی فضیلت و اہمیت شریعت مطہرہ میں وارد ہوئی ہے، مگر فی الوقت پورے عالم کو ایک مہلک اور قاتل وائرس نے اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، جس نے لاکھوں انسانوں کا ضیاع کیا ہے۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے جو تدبیریں ماہرین ڈاکٹرز نے، حکماء نے، اطباء نے اور ماحولیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے وہ یہ بتایا ہے کہ ایک ساتھ مجتمع ہونا، ایک جگہ پر جمع ہونا، یہ بہت ہی مضرت رسا یعنی نقصان دہ۔ اسی لیے تمام مساجد، مندر اور دیگر عبادت گاہیں یہ جلسے جلوس پر پابندی عائد کی گئی، اور پھر دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن سسٹم یا کرفیو سسٹم کو لاگو کیا گیا۔ اب ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن سسٹم چل رہا ہے اور بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مساجد میں تمام مسلمان آنے سے فی الوقت اجتناب کریں، کسی علت کی بنا پر عارضی طور پر جماعت میں شریک نہ ہوں۔ مسجدوں کے اندر انتظامیہ میں سے امام، مؤذن اور 2 افراد اور شرکت کر لیں، اذان اور جماعت کا سلسلہ جاری رہے، لیکن عام مسلمان اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نمازیں ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی اس انفرادی نماز کا مکمل اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب رہا مسئلہ نماز جمعہ کا۔ نماز جمعہ کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے اور انتہائی اہتمام کے ساتھ مسلمان اس نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، لیکن عارضی طور پر علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ مساجد کی 5 وقتہ جو نمازیں ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جمعہ میں بھی جو شرط ہے کہ امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں، 3 افراد اور ہوں، یعنی مکمل 4 لوگوں میں جمعہ کا قیام ہوگا۔ اس لیے جمعہ میں بھی 4 لوگ مسجد میں کم از کم شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جو عام لوگ ہیں یا جو لوگ بھی ہیں اپنے گھروں پر ظہر کی نماز ادا کریں۔ جس طریقے سے ظہر کی نماز پڑھی جاتی وہ 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ جو سنن اور نوافل ہیں وہ پڑھنی ہے۔ لہذا جب ہم علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ آپ جمعہ کی نماز یا وقتیہ نماز گھروں پر پڑھیں اور اس کا اجر و ثواب بھی وہی ملے گا، تو اب جبرن مسجد میں جانا اور سسٹم کو توڑنا، قانون کو توڑنا، پابندی کو جن وجوہات کی بنا پر روکا جا رہا ہے اس کو خراب کرنا، انتظام کو بگاڑنا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک ویڈیو آیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس پرشاسن کو کارروائی کرنی پڑی۔ ابھی سنڈیلے کی ایک خبر ہے جس کے اندر پولیس پرشاسن نے 100 کچھ لوگوں پر FIR درج کر دی ہے۔ لہٰذا ایسی حرکت شہر کے اندر نہ کریں اور تضحیک کا سبب نہ بنیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک خاص بات مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسجدوں میں عام طور پر آنے کی اجازت ہو تو مسجد آئیں گے نہیں، اور جب اس پر پابندی ہو تو اس طریقے سے پہنچیں گے کہ جیسے مجھے یہی کام کرنا ہے۔ جب علماء کرام نے فتویٰ دے دیا تو اس بات کو ماننا چاہیے۔ علماء کرام کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں آپ اس ویڈیو کے دیکھیں کہ ایسے ہی نتائج آپ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ضلع پرشاسن کسی طرح کا قدم اٹھائے اور مسجد انتظامیہ پر کوئی کارروائی ہو، اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تمام مسلمان عارضی طور پر مسجد آنے سے فی الوقت اجتناب کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی احتیاطی تدابیر اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جلد از جلد حل فرما دیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی مسجدیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شہر کے ماحول کو پرسکون اور پرشاسن اور علماء کی جانب سے جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔
السلام علیکم.